الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی ایک مکمل چھوٹی سی صورت جو 8 آیات پر مشتمل ہے، خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہے، جسے سورہ زلزال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکثر نمازوں میں یا مغرب کی نمازوں میں خاص طور پر اکثر مساجد کے اندر یہ صورت تلاوت کی جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں عام طور پر تلاوت بھی کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکزی مضامین جو بیان کیے ہیں، جو اہم مضامین بیان کیے ہیں، ان میں سب سے اہم مضامین 3 ہیں۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صورتوں کو کسی ایک مضمون پر شروع کیا اور اسی مضمون پر ختم کر دیا، لیکن بہت سی ایسی صورتیں آپ کو ملیں گی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، جس کا سب سے اہم مقصد انہی 3 مضامین کو ثابت کرنا ہے۔ پہلا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت، کہ اللہ ایک، اللہ خالق کائنات ہیں، اللہ رب العالمین ہیں۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مضامین کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن میں کثرت سے یہ مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بکثرت بیان کرتے ہیں وہ ہے رسالت کو ثابت کرنا، جو رسول آئے، کتابیں آئیں، خاص طور پر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، اور ساتھوں ساتھ قرآن کریم کی تصدیق اور اس کی سچائی کو، منزل من اللہ ہونے کو، اللہ کی طرف سے نازل ہونے کو ثابت کر کے، واضح کر کے بیان کر دینا۔ اور قرآن کا تیسرا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے قیامت کا ثبوت۔ تو اللہ تعالیٰ اسی واسطے آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر میں سنتے ہوں گے کہ قل هو اللہ احد اگر کسی نے پڑھ لیا گویا اس نے 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کی، کیونکہ 3 مضامین اللہ تعالیٰ نے مرکزی مضمون کے طور پر بیان کیا قرآن میں، تو قل هو اللہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے۔ اس واسطے اس سورت کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اسی طریقے سے آپ سورہ نصر کی تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے. 1/3 قرآن کے برابر ثواب یا 1/4 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے سورہ زلزال کی تلاوت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1/4 قرآن کا ثواب دیتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کیا تم نے شادی کر لی؟ اس نے کہا میرے پاس کیا ہے میں شادی کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سورہ اخلاص نہیں آتی؟ اس نے کہا آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے. عصمت بیان کر رہے ہیں. وہ شخص یہ سوال کر رہا ہے, جواب دے رہا ہے میرے پاس کیا ہے کہ میں شادی کر لوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا سورہ اخلاص یاد نہیں ہے, قل هو اللہ احد یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا یاد ہے. کہا 1/3 قرآن کے برابر ایک بار پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالی ثواب دیتے ہیں. تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سورہ نصر یاد نہیں ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح؟ اس نے کہا یاد ہے. کہا 1/4 برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سورہ زلزال نہیں آتی؟ کہا آتی ہے. کہا 1/4 کے برابر ثواب ملنے والا ہے. یعنی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, اور یہ بیان کر رہے ہیں تینوں صورتوں کے تذکرے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 3 مضامین کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا. اگر یہ کسی کے پاس ہے گویا پوری کائنات ہے اس کے پاس. کائنات نہیں بلکہ اس کائنات کے بعد والی زندگی جو آنے والی ہے وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تذکرے کو بڑے اچھوتے انداز میں, بڑے نرالے انداز میں, الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. اگر یہ کہا جاتا قرآن میں کہ جب قیامت آئے گی تو زلزلہ قائم ہو جائے گا, تو انسان اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا, تو زلزلہ آتے رہتا. لیکن اس کے لیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ اختیار کیا اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب زمین کو بھونچال کی طرح ایک ساتھ, جس طریقے سے ہم کسی ڈبے میں کسی چیز کو رکھ کر یوں ہلا دیں, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں بچے گی جو ہل نہ جائے. اگر اس کا ڈھکن تھوڑا کمزور ہوگا نکل کر وہ چیز باہر آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تصور دے رہے ہیں ایک بارگی پوری زمین کو کسی چیز میں رکھ کر یوں ہلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ انسان ڈر جائے, کانپ جائے کہ قیامت کیا ہولناک منظر پیش کرے گی, کیا چیز آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں پر کیا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, جو قیامت کا زلزلہ ہوگا بڑا عظیم, بہت بڑا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی خبر دے رہے ہیں. اس کی بڑائی کو یوں ایک لفظ میں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک نہیں دیا, مثال دیا کہ تم اس دن دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے, اور حاملہ عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن تم دیکھو گے لوگ نشے کے عالم میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن کیفیت نشے والے ہوگی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, کیوں یہ حالت ہوگی, کیوں دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی, حمل والی عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی, انسان نشے کی حالت میں کیوں دکھائی دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. ایک جھلک لوگ دیکھ لیں گے, اس جھلک کی بنیاد پر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی. آپ تصور کریں کہ ماں جس بچے کو دودھ پلاتی ہے, کائنات میں سب سے زیادہ محبت وہ ماں اپنے اسی بچے سے کرتی ہے. وہ بچہ بڑا ہو جائے محبت کے اندر کمی آ سکتی ہے, لیکن دودھ پلانے والے بچے سے جو ماں محبت کرتی ہے اس کے اندر کوئی کمی کسی وقت میں واقع نہیں ہوتی, کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آنے پاتی ہے. اس سے کتنا محبت کرتی ہے, کتنا اس کا خیال کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محبت کرنے والی ماں اس بچے کو بھلا دے گی, اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ میرا کوئی بچہ تھا جو دودھ پینے والا ہوگا, پی رہا تھا. یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا. آپ
سورہ یاسین اٹھا کرتے تھے. قبر کی جو حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ قبر دبوچ دے گی انسان کو. قبر کے اندر سانپ بچھو نہ جانے کیسے کیسے عذابات واقع ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کی شروعات ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لے کر کھڑے ہیں، اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، آواز لگائیں گے. آپ سورہ یاسین اٹھا کر دیکھیں، جب آواز لگائی جائے گی تو مردے جب قبروں سے باہر نکل جائیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا کہیں گے، آئے افسوس کس نے ہمیں قبرگاہ یا آرام گاہ سے باہر نکال دیا. حالانکہ قبر کے اندر آرام نام کی کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے الا یہ کہ وہ نیک ہو. لیکن تمام مردے قبروں سے نکلنے کے بعد یہ اس بات کا اظہار کریں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا جسے انبیاء بھی آ کر پیش کر کے گئے تھے، اس واسطے قبروں سے نکالا گیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ قبر کی ہولناکی کے مقابلے میں حشر کی جو ہولناکی ہے، جو تیزی ہے، جو سختی ہے، اس سختی کے مقابل قبر کے عذاب کو مردے آرام گاہ تصور کریں گے. یہ سوچیں گے یہ تو بڑی آرام کی چیز تھی، قبروں کے اندر ہم سوئے ہوئے تھے، کیا کیفیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کے شروعات کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایک دم ہلا دی جائے گی، ایک ساتھ ہلا دی جائے گی. کب ایک ساتھ ہلائی جائے گی؟ علماء نے دو روایتیں پیش کرنے کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام کائنات میں جو زلزلہ آئے گا، اس زلزلے کی بنیاد پر جتنے جاندار ہیں سب مردار ہو جائیں گے، سب بے جان ہو جائیں گے. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی موت دے دیں گے. پھر اللہ جب تک چاہیں گے، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی، کائنات یوں ہی پڑی رہے گی. صرف اللہ زندہ ہوگا جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. فرشتوں کو بھی موت طاری ہو جائے گی. کوئی ایک بھی زندہ، ایک بھی حیات بخش چیز دنیا کے اندر قائم نہیں رہے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے جن کو چاہیں گے پہلے پیدا کریں گے. اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام سے پھر کہیں گے اب سور پھونکا جائے. جو دوبارہ سور پھونکا جائے گا وہ زمین کو یوں ہلائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں تمام چیز وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جتنی چیزیں زمین کے اندر ہے، زمین ہلنے کی وجہ سے ساری چیزوں کو باہر نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان زندہ ہو کر باہر نکلے گا، تمام چیزیں زندہ ہو کر باہر نکلیں گی. انسان خود کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زلزلے کے ساتھ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا جو لفظ استعمال کیا ہے، ایک تصور دیا ہے کائنات میں جس کا تذکرہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے. مرنے کے بعد جب زندہ ہو رہا ہے انسان، محشر میں حاضر ہونے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، اس سے پہلے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ خاکہ پیش کر رہے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جتنے خزانے ہیں، جتنی چیزیں زمین کے اندر ہیں، زمین ہلنے کی وجہ سے ساری چیزوں کو نکال کر باہر کر دے گی. کیا چیزیں آئیں گی؟ پہلی چیز مفسرین نے بیان کر دی، جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان زمین کے اندر دفن ہوں گے وہ نکل جائیں گے. جتنے خزانے ہوں گے زمین کے اندر، جتنی معدنیات ہوں گی، جتنی مدفون چیزیں زمین کے اندر ہوں گی، ساری چیزیں نکل کر باہر آ جائیں گی. سونا، چاندی، تانبا، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، قیمتی سے قیمتی دھات جس کے خاطر انسان رشتوں ناتوں کو قطع کر دیا کرتا تھا، دشمنیاں مول لے لیا کرتا تھا، گھروں پر قبضے ہو جایا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ دغا بازی کیا کرتا تھا، حقوق مار لیا کرتا تھا، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے باہر نکال کر یہ تصور دیں گے اے انسان تو اللہ کے حضور حاضر ہونے والا ہے. یہ دیکھ یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ ہیرے جواہرات ہے، یہ قیمتی سے قیمتی اشیاء ہے، لے اس کو کام میں لانے کی کوشش کر، یہ تیرے ذرہ برابر بھی کام آنے والے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب سے پہلے یہ تصور انسان کے اندر پیدا کر دیں گے. اس واسطے زمین کے سارے خزانے اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت آنے سے
کتنا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کیا ہے، تاکہ انسان کو سوچے ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اسے پتا نہیں قیامت کب آئے گی، ایک ایسی چیز جو اس کی زندگی کے ساتھ یوں لگی ہے جس کے بارے میں کبھی شک اسے نہیں آتا، کبھی اسے شک نہیں ہوتا کہ مجھے موت آئے گی، کسی کو شک نہیں ہوتا۔ دو ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ لگایا ہے جس کے بارے میں مسلمان شک شبہے میں نہیں رہتا، لیکن اس کے بارے میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں دیا۔ جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ پیغام لینے والے، وحی کے نازل کرانے کے لیے جو ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ان کو بھی نہیں بتایا۔ آخری محبوب سب سے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا وہ کیا چیز ہے، موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وحی کا جو نزول ہوتا، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی دوپہر میں۔ جب وحی رات میں نازل ہوئی ہے، مفسرین لکھتے ہیں جب بھی وحی نازل ہوئی ہے رات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونے کا انتظار کیا کہ جب صبح ہوگی تو صحابہ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی تھی۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں جب سورہ زلزال نازل ہوئی آپ نے انتظار نہیں کیا، رات میں نازل ہوئی ہے، ایک پہر گزر چکا ہے، رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، آپ اپنے حجرے سے باہر آئے ہیں، رات میں صبح کا انتظار نہیں کیا۔ اتنی خطرناک آیت، اتنی خطرناک صورت نازل ہوئی، آپ نے انتظار نہیں کیا، نکل کر باہر آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بیان کر دیا۔ اتنی ہولناکیاں اس کے اندر بیان کی تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں جو حساب و کتاب ہوگا، معاملات کس کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے بندہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام مطمئن۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کتنی محبت کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا، لیکن خوف کتنا ہے اس کے باوجود اطمینان اس بات کا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یعنی ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس کے باوجود عبادت میں کتنی کثرت، عبادت کے لیے کتنی کوشش کہ وہ صحابی جو دن بھر مزدوری کرنے والے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں کھیتوں کے اندر جا کر کاشتکاری کی ہے، وہ بھی رات میں آ رہے ہیں عبادت کے لیے، تو نماز عشاء کے بعد بلا تہجد پڑھے ہوئے کوئی صحابی سو جائے، ایسا ناممکنات میں آتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما دو اذانیں دیا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ ایک اذان ہوتی تھی کہ جو عبادت کر رہے ہیں رات سے، اگر انہیں روزہ رکھنا ہے کل تو سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، وہ جا کر سحری کر لیں، یعنی انہیں بتایا جاتا تھا کہ ہم مسجد سے گھر جاؤ، آپ بہت عبادت کر لیا، آپ کچھ جا کر کھاؤ، دن کے اوقات میں اگر روزہ رکھنا ہے۔ دوسری عبادت ہوتی تھی انہی صحابی کو بلانے کے لیے کہ تم گھر چلے گئے تھے سحری کھانے کے لیے، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب مسجد کے اندر چلے آؤ۔ وہ صحابہ مطمئن تھے، اس کے باوجود ایک خوف تھا کہ قیامت کی جو ہولناکی ہوگی اس سے تمام لوگ متاثر ہوں گے، جب قیامت قائم ہوگی سب تمام لوگ متاثر ہوں گے، زمین ہلائی جائے گی، اس ہلانے کی کیفیت سے جو تکلیف ہونے والی ہے اس تکلیف کا احساس سب کو اٹھانا ہے، اس واسطے وہ خوف ہوتا تھا۔ ہماری کیفیت دیکھ لیں، ہماری کیفیت دیکھ لیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ، تمام لوگوں کا دعویٰ۔ اس محبت کے آثار کیا ہیں؟ بارش ہو جائے گی ہم نماز کے لیے نہیں آئیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے بارش ہو گئی نا گھر میں نماز پڑھیں گے، یہ محبت ہے۔ صحابیوں کو بتایا جاتا تھا کہ رات بھر تم نے عبادت کی ہے، دن بھر کام کیا ہے تپتی ہوئی دھوپ میں، جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لینا، کیوں صبح سونا نہیں ہے پھر کام پر چلے جانا ہے۔ اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آؤ عبادت کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ کان میں جو بھی نہیں رہتی ہمارے پاس، پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آپ عربی زبان کے الفاظ کو کچھ یاد کریں، کچھ عربی کے گرامر کو یاد کریں۔ لفظ تعال سے بلایا جاتا ہے، تعال آؤ، یہ لفظ عربی کے اندر ہے، تعال مطلب آنا، بلایا جا رہا کہ آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی
اذان کے اندر لفظ تعال کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن لفظ حی کا استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آؤ نماز کے لیے۔ علماء لکھتے ہیں لفظ حی کا مطلب ہے کوئی چارہ نہیں بچا ہے، یعنی تم آؤ نہ آؤ اس کا چارہ نہیں بچا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے بیٹا آؤ، تو کبھی بیٹا آتا ہے کبھی نہیں آتا، باپ کے اوپر فرق نہیں پڑتا، لیکن جب وہ غصے میں ہوتا ہے تمہیں آنا ہے، کیسے تم نہیں آؤ گے، گھر سے باہر کر دوں گا، اس کا غصہ ہوتا ہے۔ جب وہ غصے کی حالت میں بلاتا ہے تو بیٹا نیند کی کیفیت میں ہو اٹھ کے بستر سے واپس چلا آتا ہے کہ میرے باپ نے بڑے غصے کی حالت میں بلایا۔ علماء لکھتے ہیں لفظ حی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ غصے کی کیفیت میں بلا رہا ہے، تمہیں آنا ہی ہے نماز کے لیے۔ ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا، ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا، پھر اسی رب سے ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ رب غفور الرحیم ہے۔ جس وقت باپ غصے کی کیفیت میں بیٹے کو بلا رہا ہو، اس وقت بیٹے کی کیا کیفیت ہوگی کہ باپ مجھے جائیداد دے دے گا، باپ مجھے کروڑوں کی سمپتی دے دے گا، ایک چیک لکھ کے دے دے گا، کچھ کروڑ روپے نکال کر دے دے گا کہ جا کر عائش کر لو۔ اس غصے کی کیفیت میں یہ ہوتا ہے کوئی اہم کام بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد انعام ملے گا۔ اللہ لفظ حیّہ سے بلا رہا، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، یعنی غصے کی کیفیت ہے تم رک نہیں سکتے۔ مسلمان ہو، کان میں آواز آ رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ میں آ رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی چانس نہیں بچنے کا۔ اور اس کے باوجود مسلمان نماز سے پیچھے رہ جائے تو اسے اذا زلزلت الارض سنا کر کیا فائدہ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ لاکھ کہہ لیں آسمان گر جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے، ہمارے اوپر کان کے اوپر جو ریگنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم سمجھنے کے لیے نہیں آتے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا اللہ اکبر، میں بڑا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس کی آواز پر ہم لبیک نہ کہیں اور اسے بڑا بھی مانیں، یہ تصور دنیا کے اندر پیش کرتے ہوئے اگر ہم کہیں گے لوگ کہیں گے کیسا بیوقوف ہے کہ اللہ کو بڑا بھی کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا رہا ہے، اللہ بلوا رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، اسی میں کامیابی ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی جاب کا وقت ہے، ابھی کام ہے، ابھی بڑا مصروف ہوں، ابھی بارش ہو رہی ہے، ابھی سردی کا موسم ہے، ابھی تو سونے کے لیے آیا ہوں، اے سی چل رہی ہے گرمی کے عالم میں، جا بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ کیا یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی کا مقصد بیان کرنا ہے؟ غور کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اتنا رحمان و رحیم ہونے کے باوجود، اتنا محبت کرنے کے باوجود، اتنا اللہ تبارک و تعالی رحمت کے نزول کے باوجود قیامت کے منظر کو جب پیش کرتا ہے تو اپنی رحمت کا تذکرہ نہیں کرتا، کہیں بھی اپنی رحمت کا تذکرہ نہیں کرتا، کیونکہ ایک تصور انسان کو دینا ہے کہ تم یہاں سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤ گے، پھر کیا ہونے والا ہے حساب و کتاب کی شکل میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا عمل کی توفیق۔